يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام حضرات مل کر پڑھیں: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بعد از حمد و صلات، محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق میں سے ایک بہت ہی اہم حق بیان فرمایا ہے. چونکہ ہمارے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر شوہروں کے حقوق، خامد کے حقوق اور بیوی کی ذمہ داریاں بیان کی گئی تھی کہ قرآن و سنت کے اندر وہ کون سے حقوق ہیں جو اللہ نے اپنے فرمان میں اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر بیویوں پر لازم کیے تھے اور شوہر کے حقوق بیان کیے تھے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بیویوں کے حقوق اور شوہر کی ذمہ داریاں اس عنوان سے ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء یعنی یہ وہ سورت ہے جس کا نام بھی النساء ہے یعنی عورتیں. تو اس
سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے اس ایک جملے سے بہت سی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ دور ذہن میں لائیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو پھر جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا، جتنا مال متاع ہے اس کو مل جاتا تھا۔ اسی طرح سگی ماں کے علاوہ جتنی عورتیں ہوتی تھیں، جتنی بیویاں ہوتی تھیں، یعنی سوتیلی مائیں، وہ بھی اس مال کی صورت میں اس بڑے بیٹے کو مل جاتی تھی۔ یا تو خود اس سے نکاح کر لیتا، یا پھر جس سے چاہتا پیسے لے کے اس سے اس کا نکاح کرا دیتا، اور تیسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی بیوی کو کسی اور کے نکاح میں دینے کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے وہ پھر پوری زندگی اس عورت کو قید کی صورت میں گھر میں محفوظ کر لیتا تھا۔ یہ تین صورتیں موجود تھیں، تو اللہ رب العالمین نے ان تینوں صورتوں کو غلط قرار دیتے ہوئے، ان تینوں صورتوں کو بری رسم قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور تمہارے لیے یہ بھی حلال نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنے نکاح میں روکے رکھو۔ یعنی پہلی صورت تو یہ تھی کہ کسی اور کی، یعنی آپ کے والد کی بیوی تھی، آپ نے اس کو اپنے پاس زبردستی روکے رکھا کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اس کا نکاح کر دیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے غلط قرار دیا۔ اگلی صورت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بیوی ہو اور وہ تمہارے ساتھ نہ رہنا چاہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پھر تم اس کو زبردستی روکے رکھو کہ تم نے اس کے نام تو بہت سی جائیداد کر دی ہے، تم نے اس کو بہت سا سونا چاندی دے دیا ہے، اب جب تک یہ تم کو واپس نہ کرے تم اس کو چھوڑو گے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ظلم ہے کہ اگر وہ جانا چاہتی ہے، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر تم اس کو آزاد کر دو، اس کو جانے دو۔ سختی کی صرف ایک صورت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ اگر وہ کھلم کھلا بے حیائی پر اتر آئی ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس پر تھوڑی سختی کی جا سکتی ہے، اس کو گھر میں بند کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ چاہے گھر کے ورثاء ہوں، نہ وہ زبردستی اس کا کہیں نکاح کر سکتے ہیں، نہ وہ اس کو زبردستی اگر وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہو تو گھر میں روک سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسی تمام صورتوں کو ظلم قرار دیا، جبر قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ معروف کے ساتھ زندگی بسر کرو، عورتوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسن سلوک جس کو تمام لوگ حسن سلوک کہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے جن کا مزاج بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، گھر میں وہ آتے ہیں تو کبھی بیوی کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، تو کبھی بچوں پر سختی کر رہے ہوں گے۔ ہر ایسا شخص بھی کسی نہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہو، کسی نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہاں یہ لفظ ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ نیکی جو ہر انسان جس کو نیکی سمجھ رہا ہو، ایسا حسن سلوک اس عورت کے ساتھ کرو۔ یعنی ایک شخص سخت مزاج ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ایسا دوست ہوگا
یا وہ جہاں نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اس کا صاحب ہوگا، اس کے سامنے جس حسن سلوک کے ساتھ، جس اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس حسن سلوک کے ساتھ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی پیش آؤ، نرمی کا رویہ اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، بالنساء، فی النساء، احادیث کے اندر مختلف الفاظ ہیں عورتوں کے معاملے میں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالخیر بالنساء، کہ تم کو وصیت کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی، بھلائی کی، کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردوں کو اس بات کا حکم دیا، بلکہ سورت کے اندر تو ہر اس مظلوم طبقے کے بارے میں حکم دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت معاشرے کے اندر ہو رہا تھا۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر دونوں طرفہ غلط رویہ پایا جاتا ہے۔ مردوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عورتوں پر کنٹرول کرنا چاہیں تو زیادہ اتنا کنٹرول کریں۔ عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، اور عورتوں کی سہیلیاں اور رشتہ دار اس کو اس طرح کی ترکیبیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر زیادہ کنٹرول کر سکیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں اور اپنے اپنے حقوق بیان فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اِنَّا لِزَوْجِكَ حَقًّا، بے شک شوہروں پر بھی کچھ حقوق ہیں، شوہروں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان پر مقرر فرمائی ہیں۔ آیت میں آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں عورتیں ناپسند ہوں، یعنی تمہاری شادی ہو گئی، کسی وجہ سے تم کو اب تمہاری بیویاں ناپسند ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد میں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں چھپا رکھی ہوں، جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز انسانوں کو پسند ہوتی ہے لیکن اس میں ان کے لیے شر ہوتا ہے، اور کئی بار ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے شر ہو لیکن انسان ان کو پسند کروا رہا ہو۔ اس کی ایک مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ ایک شخص ہے، 12 بجے اس نے جہاز پر بیٹھ کر کسی باہر ملک میں جانا ہے، وہاں جا کر اس کو بہت بڑی نوکری ملنے والی ہے یا کوئی کاروبار کی بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے 12 بجے اپنی فلائٹ اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر غصہ کرے گا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو خبر ملتی ہے کہ وہ جس جہاز میں جانے والا تھا وہ جہاز ہوا میں ہی کریش کر گیا۔ تو جو خبر تھوڑی دیر پہلے اس کو بہت بڑا نقصان لگ رہی تھی کہ میں اس جہاز پر نہ بیٹھ سکا، میری فلاں نوکری چلی گئی، اتنا مجھے نقصان ہو گیا، میرے کاروبار کی فلاں جو ڈیل ہونے والی تھی وہ تو رہ گئی، لیکن وہی خبر لیٹ ہونے کی اس کے لیے خوشی کا سبب بن جاتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاز تو کریش کر گیا۔ پھر وہ شکر کرتا ہے، اللہ کی حضور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ شکر ہے کہ میں اس جہاز پر نہیں گیا۔ ہم انسان بعض اوقات بہت وقتی سوچ رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس کام کے اندر بہت سارا خیر چھپا رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں تمہاری بیویاں ناپسند ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں بہت سا خیر رکھا ہو۔ اور
کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی پسند کی شادی کرے لیکن بہت جلدی وہ اس بات سے اکتا جائے اور پریشان ہو کہ کاش میں یہاں شادی نہ کرتا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ناپسند ہو تو پھر بھی جس حد تک ممکن ہو تم اس کے ساتھ نباہ کرتے رہو، اس کے ساتھ گزارا کرتے رہو. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ تم اس عورت کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہو تو پھر ایسی صورت کے اندر تم نے عورت کو جو کچھ بھی عطا کیا ہوا ہے تحفے کے طور پر، ہبہ کے طور پر، تم نے اپنی بیوی کو کچھ پلاٹ دیا، کوئی سونا چاندی دیا، کوئی تحفہ تحائف دیے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ ڈھیروں سونا چاندی ہو تب بھی تمہارے لیے جائز نہیں. فلا تأخذوا منه، کہ تم اس میں سے کچھ لو. یعنی یہ نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنے پاس رکھی رکھو کہ نہیں میں نے تو فلاں موقع پر اسے یہ چیز دی تھی، جب یہ چیز مجھے واپس کرے گی تب میں اس کو طلاق دوں گا. تو اللہ رب العالمین نے اس بات سے بھی سختی سے منع فرمایا کہ ایسا رویہ اختیار کرنا یہ موضوع نہیں. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. ہمارے ہاں اگر جائیداد میں کچھ لکھوا لیا ہو نکاح کے طور پر تو جب ناراضگی کی صورت آتی ہے اس وقت ہم اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، بلکہ دونوں طرفہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات، بہتان، ایسی ایسی باتیں جو ساتھ رہے تھے تو ہوئی بھی نہیں تھی. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مقدمہ جب عدالت میں چلا گیا میں اپنے آپ کو بری الذمہ کروں اور سارا قصور دوسری پر ڈالوں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیا تم اس پر بہتان لگا کر وہ سارا مال واپس لینا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم یہ کیسے کر سکتے ہو حالانکہ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. تم تو ایک دوسرے کے ساتھ جب زندگی گزارنے لگے تھے تو بڑے بڑے پختہ وعدے کر رکھے تھے، بڑے بڑے قسمیں تم نے اٹھائی تھی اس وقت، اور اب ذرا سا کوئی مقدمہ آیا، ذرا سے حالات خراب ہوئے تو ساری وعدوں اور قسموں کو توڑ کر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، تم میں سب سے بہتر مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو. اور آگے ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، اور با اخلاق ہونے میں تم میں سے سب سے زیادہ شخص وہ اچھا ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے. ہمارے ہاں اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے شخص آ جائے تو ہم اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، اس کی اچھی طرح آہو بھگت کریں، اس کو کچھ اچھے طریقے سے کھلائیں پلائیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق کا سب سے بہترین نمونہ یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اخلاق سے پیش آتا ہوں. ہم اخلاق کے متعلق نبی علیہ السلام کی بے شمار واقعات سنتے ہیں، بے شمار احادیث ہم سنتے رہتے ہیں. تو یہ بات اگر غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی علیہ السلام کا پھر اپنی ازواج کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر پڑھیں تو نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام خود کر سکتے ہیں یا نبی علیہ السلام کے متعلق ہے تو نبی علیہ السلام وہ خود کیا کرتے ہیں. مختلف روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام خود اپنا بٹن لگا رہے ہیں، نبی علیہ السلام خود اپنے کپڑوں اگر کوئی خراب ہے تو اس کو سیل رہے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جن کو آج ہم نے فراموش کر دیا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا
کہ ہمارے ہاں ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پر کنٹرول کرنا چاہے، دوسرے کو اپنے مطابق چلانا چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو عورت ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور عورت کو توڑنے کا مطلب اس کو طلاق دینا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جیسی ہے ویسے اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکو اٹھاؤ۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی خامیوں پر خاموشی کا اور صبر کا اظہار کرتے ہوئے اس سے جو اچھائیاں مل رہی ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یعنی ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خامی موجود ہے تو یہ نہیں کہ اس کو مکمل آپ اس بات پر تل جائیں کہ میں اب اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم مردوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم عورتوں کے تمام حقوق و فرائض کا خیال رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے واضح ہیں کہ ایک عورت اگر اس کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے تب بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عورت کو طلاق دے دو پھر ایسی صورت کے اندر بھی لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، کہ تم عورت کو اس کے گھر سے نہ نکالو۔ یعنی کسی وجہ سے اگر طلاق دینے کی نوبت آ گئی تو ایسی صورت کے اندر بھی اس عورت کو گھر سے نکالنا اللہ رب العالمین نے اس کو ناپسند فرمایا ہے کہ وہ اپنی جو پوری عدت ہے وہ اپنے اس شوہر کے گھر کے اندر ہی گزارے گی، رہیں گے اجنبیوں کی طرح، لیکن عورت اس گھر کے اندر ہی جو اپنی عدت کے ایام ہیں ان کو گزارے گی۔ یہاں پر طلاق کی صورتیں بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ طلاق 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی صورت طلاق احسن، سب سے بہترین طلاق کا طریقہ کہ پہلی بات طلاق کو دینا ہی اگر آپ ناجائز صورت میں دے رہے ہو تو ہے ہی گناہ، لیکن اگر کوئی جائز صورت بن گئی تو اس کے اندر بھی بہترین طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عورت کو 1 طلاق دیں اور اس کے بعد 3 مہینوں کے لیے عورت کو چھوڑ دیں، وہ عدت گزارے آپ کے گھر کے اندر، اور 3 مہینوں کے اندر اگر رجوع کرنا ہے تو رجوع ہو جائے گا، اگر رجوع نہیں کرنا تو وہ عورت اب آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے۔ آپ کی اب طلاق ہو گئی، طلاق آپ نے 1 دی تھی لیکن طلاق 1 دی، 3 مہینوں کے اندر رجوع نہیں کیا تو اب وہ طلاق مکمل ہو گئی، بیوی آپ سے جدا، آپ کے نکاح سے نکل گئی۔ اب وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے، آپ کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس طلاق کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی سال بعد 2 سال کے بعد آپ کو ہوش آتی ہے کہ نہیں میں اسی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو چونکہ آپ نے صرف 1 طلاق دی تھی تو آپ اس عورت کو دوبارہ سے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ طلاق سنت، دوسری طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عورت کو طلاق دی پہلے مہینے کے اندر، پھر اس کے بعد اگلے مہینے میں آپ نے دوبارہ سے دوسری طلاق دی اور پھر تیسرے مہینے میں آپ نے تیسری طلاق دی۔ اس طلاق کو بھی نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اگر تمہوں نے زندگی گزارنی ہے ایک ساتھ تو 1 طلاق دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ رجوع کر لیں، دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طلاق کا دوسرا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد تیسری طلاق ایک آدمی اکٹھا 3 طلاقیں دے دے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ آج ہمارے ہاں اگر کبھی کسی کو کسی بات پر غصہ آتا ہے تو فوراً 3 طلاقیں دے دیتا ہے،
جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب کبھی کسی شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دی تو نبی علیہ السلام نے اس شخص سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم میرے ہوتے ہوئے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو. یعنی اللہ نے جو طلاق کا طریقہ رکھا تھا وہ تو یہ تھا. 3 طلاقیں دینا نہ نبی علیہ السلام نے کبھی تعلیم دی نہ قرآن کے اندر بیان ہوئی. اس لیے اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے طلاق دینا شروع کی اور اس کو ایک اچھا طریقہ سمجھ لیا کہ کبھی بھی جان نہیں چھڑانی اور 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں. جبکہ نبی علیہ السلام کو یہ سخت ناپسند تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے تو پھر حلالہ کی صورت اختیار کی جاتی ہے. اس حوالے سے سنن ابی داؤد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو سخت ناپسند جانا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو حلالہ تو ہو جائے گا لیکن وہ شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمارے سامنے بیان کر دی لیکن ہم غصے کے اندر اپنی ان حدود کو بھول جاتے ہیں. بعض اوقات تو ہمیں اپنی یہ حدود معلوم ہی نہیں ہوتی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں. یہ تمام باتیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرما دی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے ہر جمعے کی رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد درس قرآن کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. آج سے انشاءاللہ العزیز ہر عشاء کی جمعے والے دن ہفتہ وار درس قرآن ہوگا عشاء کی نماز کے فوراً بعد. تو اس حوالے سے بھی آپ حضرات کوشش کریں کہ اس درس قرآن کے اندر شامل ہوں اور اس درس قرآن میں زیادہ سے زیادہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر بتائی جائے گی. کوئی بہت لمبی ایک آیت پر آدھا پونا گھنٹہ تفسیر بیان نہیں ہوگی بلکہ مختصر سی تشریح تاکہ ایک مفہوم اور معنی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اور کوشش یہ ہوگی کہ ہر جمعے کی شام کو جب یہ درس ہو تو ایک درس کے اندر 1-1.5 رکوع ہم پڑھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا معنی مفہوم اور ترجمہ ہم جان سکیں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکیں. اور اللہ رب العالمین نے جو ہدایت ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں دی ہے ہم اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو سکیں. سب سے آخر میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید کی آیت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم کہ اگر کبھی تم عورتوں کو طلاق دے دو تو طلاق کے بعد تم عورتوں کو اپنے اس گھر کے اندر ہی جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی طرح ان کو بھی اس گھر کے اندر ٹھہرائے رکھو. اگر ایک شخص بہت زیادہ مالدار ہے تو اس طلاق کی صورت میں بھی جو وقت وہ عورت اس گھر میں گزارے گی اس کا کھانا پینا بھی اس حیثیت سے ہونا چاہیے. ایک شخص تھوڑے درمیانے طبقے کا ہے اس کی حیثیت سے اس کو اس گھر کے اندر اس کی بیوی کو لباس ملنا چاہیے, اس عورت کو اس حیثیت سے اس کو کھانا ملنا چاہیے. اور اسی طرح اگر وہ عورت حاملہ ہے تو چاہے 7 مہینے چاہے 8 مہینے وہ شوہر کے گھر کے اندر ہی رہے گی طلاق دینے کے بعد جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. اور اس وقت تک کھانے کا بھی خرچہ اس کے لباس کا بھی خرچہ یہ سارے کا سارا اس شخص پر ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما دیا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس عورت کے لیے بھی زیادہ موضوع یہی ہے کہ وہ اس گھر کے اندر ہی رہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ نہ مرد عورتوں کو ان گھروں سے نکالیں جہاں وہ رہ رہی تھی اور طلاق ہوئی, نہ عورتیں خود اس گھر سے نکلیں. اور آج ہم ان تمام تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی ان تمام باتوں پر
عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اپنے حقوق و فرائض کو اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے آخر میں 2 محفلوں کے اعلانات بھی سماعت فرما لیں۔ اتوار کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد شامی خان کے ڈیرہ دھریک میں ایک محفل کا انعقاد ہو رہا ہے، تو تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس محفل کے اندر لازمی شرکت فرمائیں۔ اور اسی طرح پیر الشیخ فیضان مدینہ مسجد کے اندر بھی ایک محفل کا انعقاد ہو رہا ہے تقریباً اتوار کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد، اس میں بھی آپ تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ لازماً اس محفل میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ ایک صاحب ہیں، یہ کچھ تنگ دست ہیں، لہذا ان کی جتنی ہو سکے حسب توفیق ان کی مدد فرمائیں۔